अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 4 सूरत अल-निसा आयत नंबर 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़लातुकुम व बनातुल अख़ीहि व बनातुल उख़्त وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہیں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، یہاں 7 نسبی محرمات یعنی کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں اور بتیجیاں ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 عورتیں بوجہ نسب حرام ہیں اور 7 عورتیں بوجہ سسرال کی طرف سے آپ نے حرام ہے، اور آپ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں، اس سے بیک آیت میں بھی کل ہی ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں جو بیٹے تھے اگر ان کے والد فوت ہو جاتے تو وہ کیا کرتے، یا تو اپنی ماں سے نکاح کر لیتے یا انہی کے خاندان میں ان عورتوں سے نکاح کر دیا جاتا ان کی ماں کا، یا پھر اس عورت کو یوز کیا جاتا اپنی مرضی سے، اس عورت کو اپنے والدین کے گھر نہیں بھیجا جاتا تھا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو بہت زیادہ جو آزادی تھی وہ دی۔ دیکھیں، اسلام نے کبھی بھی کسی انسان کو بھی باؤنڈ نہیں کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، بیسیکلی یہ کباہتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ جو اسلام آزاد کرتا ہے وہ ایک عورت کو بڑے مہذب انداز میں ہر جگہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے پھر منع فرما دیا، جب اسلام آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں سے، بہن سے یا ستیلی ماؤں سے یا ستیلی بہنوں سے شادی نہیں کرے گا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو محرم رشتے حرام ہیں وہ نانی، دادی، ساس، مطلب یہ سارے محرم رشتے حرام ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب میں جس طرح ہم نے جو وراثت تقسیم کرنی تھی وہ بھی 3 طرح کے بھائی تھے، یہاں پر 3 طرح کی بہنیں ہیں، عینی یعنی کہ سکی بہنیں، اخیافی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، اور الاتی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ ہوں۔ تو عرب میں یہ اس طریقے سے تقسیم کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ، 7 رضائی محرمات، رضائی مائیں، بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھانجیاں، رضائی بتیجیاں، اس سے بھی اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
یہاں پر ایک اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کب ثابت ہوتی ہے اور کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے یا 2 دفعہ دودھ پینے سے یا 3 دفعہ دودھ پینے سے یا 4 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے، اور پھر وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور پھر وہ جو لڑکا ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے لڑکے کی ماں اور بہن کا دودھ پی رکھا ہو تو نکاح نہیں ہوگا اس لڑکی کا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح رضاعت تب ثابت ہوگی جب اس نے 5 دفعہ دودھ پیا ہو، پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو، اور جو 2 سال کی مدت ہوتی ہے دودھ پلانے میں اس مدت میں ہی دودھ پیا ہو، اور وہ دودھ جسم کا حصہ بن چکا ہو، تب رضاعت کا رشتہ بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، فیڈر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اور اگر کسی ایک ماں نے بائٹ جانا ہوتا تھا اور کچھ یا دیر اسے لگ جاتی تھی تو بچہ رو رو کے برا حال ہو جاتا تھا اور دوسروں کو ڈسٹرب کرتا تھا۔ لیکن پھر اگر کوئی ادھر عورت ایسی ہوتی تھی جو دودھ ارجنٹلی پلا دیتی تھی اسے، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے رضاعت یا حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کم از کم اسے کنڈیشن کیا ہے کہ 5 دفعہ دودھ پلانا، پھر پیٹ بھر کے اس بچے نے پیا ہو، اور دودھ پلانے والا کی جو مدت ہو وہ 2 سال کے اندر اندر ہی ہو، اور وہ دودھ جسم کا حصہ بن چکا ہو۔ یہ کنڈیشن ہوگی تب رضاعت، وہ رضائی اس کی ماں بنے گی، اور اس کی جو وہ رضائی بہنیں، رضائی خالہ، وہ سارا سسٹم، اور اسی طرح پھر یہ رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی، ٹھیک۔ اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ۔ یہاں پر 7 سسرالی محرمات، یہاں پر اب سسرالی رشتہ دار یعنی کہ ساس، لڑکے کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ ایک ساس ہوتی ہے، اپنی ماں سکی ہوتی ہے، اور ایک رضائی ماں ہوتی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی چوتھی ماں نہیں ہوتی۔ اب ربیبہ کون ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ربیبہ کون ہوتی ہے؟ بیوی کی بیٹی کسی دوسرے شوہر سے یہاں خالی نکاح ہوا ہو، بیوی کی بیٹی کسی دوسرے شوہر سے، یعنی کہ اس کی جو بیوی ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ کسی دوسرے شوہر سے ہو، اسے ربیبہ کہتے ہیں۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یا خالی نکاح ہوا ہو، طلاق ہو گئی ہو، پھر شادی ہو سکتی ہے اس کی بیٹی سے، لیکن اگر رخصتی ہوئی ہو پھر اس کی بیٹی سے قیامت تک شادی نہیں ہو سکتی، اس کی بیٹی حرام ہے، کیونکہ اب وہ اس کی ستیلی بیٹی بن چکی ہوگی نا۔ دیکھیں اگر ایک عورت کسی سے اس عورت کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، تو جس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے اور طلاق دے دی ہے، اور اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے رخصتی کے بعد نہیں، ٹھیک ہے، رخصتی سے پہلے ہو سکتی ہے، بعد نہیں۔ اسی طرح سگے اس کے بیٹے ہیں، سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں یعنی کہ جو بہو ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھانجی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، اور پھوپھی بتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اسلام نے یہ جو کچھ حدود رکھی، خاندانی زندگی کی جو فضا کی یہ کچھ حدود رکھی ہیں، یہ پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی رکھی ہیں، بالکل قریبی رشتوں کے درمیان تعلق کو شہوانی جذبات سے روکنے کے لیے یہ تمام جو باؤنڈریز رکھی ہیں، یہ حدود رکھی ہیں، اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ بھی تم کر لیا تم نے یا تم سے ہو چکا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ اپنی مغفرت سے تمہارے نفوس کے سارے اعمال کے اثرات کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے نکاح کے احکامات دیے جس میں تمہارے لیے مصلحت ہے، آپس میں رابطوں کی مضبوطی ہے تاکہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ اچھے سے خود بھی عمل کرنے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔